تقریباً 2:54 پہ 15 پہ کال ہوئی کہ وہاں پہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں ایک نوسر بازی ہوئی ہے. پولیس نے رسپونڈ کیا. 3:11 پہ پولیس وہاں پہنچی اور وہاں پہ 2 خواتین کو پکڑ کے پبلک نے پولیس کے ہینڈ اوور کیا، جن کو لے کے پولیس اراؤنڈ 3:26 پہ پولیس اسٹیشن پہنچی اور اسی طرح کمپلیننٹ کو بھی کنوے کیا گیا اور وہ اراؤنڈ 4 بجے پولیس اسٹیشن آ گیا. اس نے اپلیکیشن تحریر کی اور 4:39 پہ اس نے اپلیکیشن ہینڈ اوور کی پولیس کے اور 4:50 پہ ایف آئی آر درج ہوئی. اس کے بعد انویسٹیگیشن سے جو ایف آئی آر تھی وہ آپریشن سے انویسٹیگیشن کو 5:20 پہ ہینڈ اوور کی گئی. مین وائل ان 2 خواتین کو 5:30 پہ محرر انویسٹیگیشن کے حوالے کیا گیا. اس نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کر رہا تھا کہ 5:48 پہ ٹھیک 15 منٹ بعد ان خواتین کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، پہلے ایک کی لیٹر آن دوسری کی، اور اس دوران انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی، فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن 6:03 پہ 1122 کو کال کی گئی. 6:09 پہ 1122 پہنچی اور 7 بجے لے کے وہ جناح ہاسپٹل پہنچ گئے ان کو، جہاں پہ وہ ریسیو ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی. لیٹر آن ان کو ٹریس کرنے کی ایفرٹ شروع ہوئی اور سی آر او کے ریکارڈ سے ان کو ٹریس کیا گیا. اس وقت تک ان کا آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں تھا. ان کی جو تصویریں تھیں ان سے اور ان کے نام سے اس کو میچ کیا گیا. وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ ان کے خلاف آلریڈی 2 کیس رجسٹرڈ ہیں، ایک 2023 میں گجرات ڈنگا کے تھانے میں اور ایک فیکٹری ایریا لاہور 2024 میں. وہاں جب رابطہ کیا گیا وہاں سے ہمیں ایک کلو ملا ایک اور خاتون کا جو کہ پنڈی کی رہنے والی تھی. وہاں سے کلو ملا وہ پاک پتن کا جو ان کی آبائی گاؤں تھا. وہاں سے ان کے گھر والوں کو ٹریس کیا گیا. انہوں نے یہاں پہ کچھ ان کی خواتین جو ان کے ساتھ منسلک تھیں ان کا بتایا اور لیٹر آن ان کے ذریعے ان کی فردر شناخت ہوئی. اس پروسیس میں جو پوسٹ مارٹم بھی ڈیلے ہوا کیونکہ ان کا آئی ڈی کارڈ موجود نہیں تھا، نہ ہی ان کا کوئی وارث اویلیبل تھا. اس کے اویلیبل ہوتے ہی امیڈیٹلی ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بعد ہم نے، کیونکہ یہ پولیس اسٹیشن میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم نے اس کی انکویسٹ کی تھرو مجسٹریٹ انڈر سیکشن 176 اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی ٹیمپرری رپورٹ بھی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ انٹرم رپورٹ انکویسٹ کی بھی آ چکی ہے. دونوں رپورٹس کے مطابق سو فار کسی قسم کا دیر از نو فزیکل وائلنس مارکس آن دی پارٹس آف دیئر باڈی. سیم یہی رپورٹ مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے. تو یہ تو انسیڈنٹ تھا ان کے بارے میں، اور اس کے بارے میں میڈیا میں بھی کچھ سوالات چل رہے تھے تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر لی جائے. اگر آپ کہیں تو پہلے اس پہ بات کر لوں یا دوسرا انسیڈنٹ بھی آپ کو میں ساتھ ہی بتا دوں. یہ ایک واقعہ ہے غازی آباد پولیس اسٹیشن کا. یہ 2 اگست کا ہے. اس میں ایک الزام لگا کہ ایک پولیس آفیسر نے ریپ کیا ایک لڑکی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں لے جا کے. اس پہ امیڈیٹ ایکشن ہوا، اس کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد اس وقت وہ ریمانڈ پہ ہے اور اس میں جو چیز کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، صرف کچھ کلیریفیکیشن ضرور ہے. ایک شاید کوئی بات کی گئی کہ 9 گھنٹے تک وہ خاتون وہاں پہ رہی. وہ لکیلی اس پولیس اسٹیشن غازی آباد کے اوپر ایک سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے جس میں تمام چیز ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے مطابق 2:18 پہ اے ایس آئی جو ہے عمران، جو کہ اس ٹائم ملزم ہے، وہ اس خاتون کو لے کے پولیس اسٹیشن میں آیا. ٹھیک 5 منٹ بعد وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ 2 سے 3 منٹ کے بعد پھر واپس آتا ہے اور اس کے بعد وہ اور خاتون 2:58 تقریباً 30 منٹ تک اس پولیس اسٹیشن میں رہتے ہیں اور پھر دونوں باہر نکل آتے ہیں. اس کے بعد جو کیمراز ہم نے ٹریس کیے گئے اس میں مختلف لوکیشنز آئی ہیں اس خاتون کی، جو کہ 3:25 ہیں، 5:02 ہیں، 5:28، 6:24، 7:19 اور فائنلی 9 بجے وہ واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے. اس پہ ہم نے ایکشن لیتے ہوئے اس پہ ایف آئی آر دی
پھر لیٹر آن وہ دفعات ایڈ کی گئیں جو کہ کیپٹل پنشمنٹ میں آتی ہیں، جس میں 376 4 آزاد کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی آپریشن نے ایکشن لیتے ہوئے بڑا اسٹرکٹ انہوں نے انکوائریز کے بغیر پہلے لے کے 78 بندے جو کہ پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او تک تھے تمام سسپینڈ کر دیے۔ اسی طرح ڈی اے جی صاحب انویسٹیگیشن نے اپنے جو متعلقہ لوگ تھے انویسٹیگیشن کے جو وہاں پہ موجود تھے ان سب کو سسپینڈ کر دیا۔ اس کی جو ہے رپورٹس ہمیں ویٹڈ ہیں ڈی این اے کی اور باقی ساری رپورٹ اس کے مطابق فردر پروسیڈ کریں گے۔ ہم پروسیکیوشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، کسی قسم کا کوئی لاکونہ، کسی قسم کی کوئی رعایت اس کو نہیں نہ دی گئی ہے نہ دی جائے گی۔ ایک ایک چیز جو بھی ریکوائرڈ ہے اس کیس کو پروف کرنے کے لیے وہ ساری فورینزک کو بھجوا دی گئی۔ اچھا سر، یہ پہلی بات یہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں اس کیس کو کہ پولیس نے ہماری بچیوں کو مرڈر کیا ہے، یہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا مقصد کوئی پولیس کی طرف سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس فیملی کی طرف سے، اور دوسرا پولیس کو کس چیز کا خوف تھا کہ یہاں سے لاہور سے نفری جاتی ہے ان کی تدفین کے لیے اور ایکسپینس سارے جو ہیں وہ لاہور پولیس کی طرف سے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اگر کوئی بھی ڈیتھ جو پولیس سے لنک ہوئی ہو، کوئی انکاؤنٹر ہو یا پولیس کسٹوڈیل ڈیتھ ہو، تو اس میں یوزلی لا اینڈ آرڈر کا اپریہنشن ہوتی ہے، اور اس حوالے سے پولیس ان کو ہمیشہ پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کو ٹیک کے کیٹر فار بھی کرتی ہے۔ اور کیونکہ یہ خواتین تھیں اور دور تھیں، آؤٹ آف ڈسٹرکٹ تھیں، تو لہٰذا بہت زیادہ نہیں، جو میں نے ابھی چیک کیا ہے ہماری 2 پولیس کی اسکواڈ ساتھ گئی تھیں اور اس کے علاوہ وہ لوکل پولیس کے کچھ آفیسرز اور ان کی نفری موجود تھی۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹاؤن شپ کے 2 لڑکیوں کا جو تھانے میں حراست میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں آپ نے وہ کہانی سنائی ہے آج 6-7 دن بعد جو زبان بدے عام ہو چکے کہ تھانے میں 2 لڑکیاں مر گئیں، تشدد کے کوئی نشان آپ نہیں پائے گئے، تو کیسے پتہ چلا تھا آپ کو پہلے دن جو پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جی وہ ایڈکٹ تھی، اوور ڈوز ہو گئی اور اس وجہ سے وہ ان کی واقع ہو گئی؟ تو اب عام آدمی کا بھی یہی سوال ہے کہ 2 لڑکیاں جو کہ ینگ تھیں ان کی موت کی وجہ کوئی بتا دیں کہ کیا پتہ؟ یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی بخل کنفیوزڈ ہے یا تھوڑی سی صحیح کلیریفائی طریقے سے آپ تک کمیونیکیٹ نہیں ہوئی۔ اس میں ایک آفیسر کا بیان شاید یہ آیا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ بظاہراً جب کوئی وجہ سامنے نظر نہ آئے جس میں کوئی ٹارچر ہوا ہو تو ایک پرزیوم کیا جاتا ہے کہ مے بی کوئی اس طرح کی کوئی ایڈکشن نہ ہو۔ اور سیکنڈلی جو وہاں پہ ویڈیو جو ریکارڈنگ ملی ہے اس میں انہوں نے 2 انجیکشنز کا ذکر کیا ہے خواتین نے، ایک ٹیکسا کا اور ایک ایول کا، کہ وہ ہم یوز کرتی رہی ہیں، اور پلس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک خاتون کے بازو پہ ملٹیپل نشان آئے ہیں سرنجز کے انجیکشن کے،